كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما ابرئ پارہ نمبر 13 اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے یہ پارہ ہم شروع کریں گے اور سورت کے اینڈ تک یعنی 111 اور اس کے بعد پھر اس میں انشاءاللہ اگلی صورتوں کو بھی کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت موڑ پہ ہے سورۃ یوسف۔ جو پہلا ٹاپک آیت 53 سے متعلق ہے، نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو بے گناہ ثابت نہیں کرتا، بے شک نفس تو البتہ برائی کا حکم دیتا ہی ہے، ہاں مگر جس پہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے والی آیات جو 52 سے آنورڈ پیچھے بیکورڈ تھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور عزیز مصر کی بیوی جس نے شروع میں اپنے شوہر کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے کہ یہ آپ کی بیوی پہ بری نظر رکھتا ہے، پوری مجلس میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کورٹ میں جا کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قصور میرا ہی تھا اور یوسف بے گناہ ہے۔ ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو بالکل بے فکر رہیے۔ اب یہ کلام بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہر انسان کی کمزوری، انسان کی اصل کیا ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے نفس کی۔ ہمیں سے بہت سارے لفظ نفس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی بات کریں گے نفس پہ۔ نفس کا کام تو بہکانا ہے، اس لیے سب سے بڑا جہاد بن نفس ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، جیسے آپ میدان جنگ میں دشمن پہ قابو پاتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں نا، تو جو اپنے نفس پہ قابو پائے گا وہ جیتے گا، اور اللہ کی خاطر نفس کا مقابلہ کرنے والے افضل مجاہدین ہیں۔ نفس جو ہے وہ اصل میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا گھر کا بھیدی ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کو دیکھیں تو نفس کی 3 اقسام ہمیں ملتی ہیں۔ ذرا سا اپنے فائدے کی خاطر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس موضوع کو بہترین طریقے سے سمجھیں، اور یہ اقسام بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی سے ہمیں ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ کیسے؟ تو نفس کی 3 اقسام میں سب سے پہلی قسم نفس امارہ، آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں کیا ہے، لَأَمَّارَةٌ۔ ایک تو یہاں میں بات کروں گی اعراب کی۔ ہم دیسی لوگوں کے اعراب درست نہیں ہوتے، عین اور حمزہ کے فرق سے معنی بدل رہے ہیں۔ عین کے ساتھ ہوگا، پیچھے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، امار کون؟ عمرہ آباد کرنے والا۔ یہاں کیا ہے؟ امار، حکم امر سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم نے بہت دفعہ پڑھا۔ پہلی قسم نفس امارہ ہے، یہ برائی کا حکم دینے والا نفس ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کے کرنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، یعنی انسان کا اصل جو معاملہ ہے وہ اس نفس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اپنی ذات سے ہمیں برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ایک دم خیال آ گیا، ٹیمپٹیشن کہہ لیجئے۔ بچپن میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا جا کر کسی کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی، یہ کیا ہوتا ہے؟ نفس سے امارہ۔ آپ بیٹھے میں آپ کہتے ہیں ایک خیال آ رہا ہے، ایک آئیڈیا آ گیا کسی کو کچھ کہنے کا، کچھ کرنے کا، تو واپس آ جائیے اپنی اصل سے۔ نفس ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس کی دوسری کیفیت ہے۔ پہلی کیفیت امارہ بالسوء، دوسری لوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اس میں خیر بھی پائی جاتی ہے اور شر بھی۔ آپ لفظ ملامت سے سمجھیے گا، اور اس کا تذکرہ سورۃ قیامت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 29 پارے میں، کہ جب آپ نفس امارہ کی رغبت یا ترغیب کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ، جذبات کی رو میں بہہ کر یہ غلط کام ہوا۔ آپ دیکھیے نفسانی کام ہو، شہوانی کام ہو، یا غصے میں کسی کو گالی دینا، ایون قتل، ایون طلاق، یہ سب آپ دیکھتے ہیں ہیجانی کیفیت ہے،
اب جب ایک انسان غصے پہ قابو نہ پا کر ایک دم کوئی غلط کام کرتا ہے تو اگلی کیفیت لوامہ شروع ہوتی ہے، اس کو شرم دلاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ضرورت تھی بولنے کی۔ اور اگر بندے کی فطرت سلیم ہونا تو بندہ اپنی اس چیز کو خود ہی پہچان لیتا ہے۔ اور اگر انسان نفس لوامہ کی روک پہ رک جائے تو پھر تیسری کیفیت نفس مطمئنہ، یہ خیر اور نیکی کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور شر اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، برائیوں کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی فطرت یعنی جس بندے کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ وہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی فطرت اور طبیعت میں نیکی آ جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ ہم سورۃ فجر کی آخری آیات میں دیکھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ نفس مطمئنہ توبہ پر اطمینان پاتا ہے، نیکی کے کاموں پر یہ نفس مطمئنہ آپ کو ملتا ہے۔ اور جو بندہ جتنا رب سے راضی ہوتا جاتا ہے نا، رضیت باللہ رباً، اتنا یہ نفس بنتا جاتا ہے، اور ایسے نفس کو زندگی میں بھی سکون ہے، ایسا شخص بڑا خوش ہے۔ لیکن موت کے وقت آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ایسے نفس کو موت کے وقت اپنے اوپر ایک خوشی اور اطمینان پتہ چلتا ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا؟ نفس امارہ کو دبانا ہے، نفس لوامہ کو سٹرونگ کرنا ہے، اور نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آج دولت سے، مال سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے کہ خوشی نہیں پا رہے، سکون نہیں پا رہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے نفس کے اوپر چوٹیں پڑتی ہیں۔ اگر آپ انہی آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سنیں، اور اس موضوع پہ میں نے بہت بات کی ہے، الگ سے بھی لیکچر ہمارے موجود ہیں تزکیہ نفس کے نام پہ، پوری سیریز ہیں، 1 سال کا پورا دورہ قرآن ہی تزکیہ نفس پہ تھا، DQ2010 کہتے ہیں ہم اس کو، سن لیجئے۔ ہر پارے پہ ایک الگ چیز ڈسکس ہوئی ہے، اس میں ہم نے روح کی ہر کیفیت کو دیکھا۔ پھر ہم نے 1 سال میں اپنا ایک کورس بھی 3 دن کا جو کیا تھا آخری 3 راتوں میں، یہ خوشاب میں جس سال ہوا تھا، اگر آپ، میں اس لیے سال بتا دیتی ہوں کہ آپ کو ڈھونڈنا آسان لگے، 2019 کا جو رمضان ہے اس کے بعد ہم نے 3 دن کا ایک کورس کیا تھا، تو اس میں ہم نے نفس کی تینوں دنوں میں 3 دن کر کے کیفیات دیکھی تھی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم سب خطرے میں ہیں۔ ہم شیطان کو تو برا کہتے ہیں، نفس کو نہیں کہتے۔ رمضان میں شیطان تو بند ہے، لیکن گناہ کون کرا رہا ہے؟ حسد کون کرا رہا ہے؟ غیبت پھر بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا نفس ہے جو شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آگے کہانی بڑھتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت 54 سے 57، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے کہ صلاحیت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور خوبصورت موڑ ہے، کئی سال بے گناہی کے باوجود جیل میں رہنے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں خوبی تھی، حالات کے تھپیڑوں نے ان کو جیل میں بھی پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بنا دیے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ جیل سے رہا کیا گیا بلکہ باعزت رہا بھی کیا گیا۔ بادشاہ جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی وہ تو خوش ہو گیا، اسی کا تذکرہ ہے، وقال الملک، اور بادشاہ کہنے لگا لے کے آؤ اس کو میرے پاس، میں تو اس کو خالص کر لوں گا اپنے نفس کے لیے، یعنی وہ میرا بڑا قریبی بندہ ہوگا۔ پھر جب اس سے بات کی تو کہا آج کے دن سے تو آپ ہمارے ہاں بڑے ہی باعزت اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ ہم تو آپ کو اب جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل کی گہرائیوں سے یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر مصر کے وزیر خزانہ کا عہدہ دے دیا۔ ایک تو حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ قحط آنے والا ہے اور یہ بہت بڑا برا وقت ہوگا اس ملک پہ، تو انہوں نے خود کو پیش کر دیا۔ اس میں عمل کی بات لکھیے کہ جب ہم اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کریں اور دوسروں کی مدد کے ذریعے سے، مدد کرنے کی نیت سے اگر کوئی چیز آفر کریں تو یہ آپ کے اخلاص کی علامت ہے، اس کی اجازت ہے۔ ادروائز جو خود کہے کہ مجھے عہدہ دو، اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ فی الارض سے مراد جہاں مصر ہے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں جہاں اپنی رحمتوں سے پہنچا دیتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہمارے ہاں محسنین کا اجر مارا نہیں جاتا، ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہتر ہوگا ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔
آپ دیکھیے کہ زندگی کے تھپیڑے انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ سورۃ یوسف کو اگر آپ اپنے بچوں کو بالکل ابتدائی عمر میں سکھا دیں تو جو آنے والی زندگی میں مختلف چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ اس سے سمجھ جائیں گے کہ کبھی تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن اللہ اس میں خیر کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے آسان تو حب شیئن وہو شر لکم، یہ اصول ہے ایک۔ تو اس سے چند باتیں عمل کی نوٹ کیجئے جو ایک سوال کی صورت میں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ اپنی مہارت کا اظہار کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت یوسف نے کیا کہ انی حفیظ علیم؟ تو جواب یہ کہ عام حالات میں جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں تو یہ ریاکاری میں شمار ہوگا، لیکن ضرورت کے تحت جائز بھی ہے، بلکہ مخصوص حالات میں جب کوئی مقصد جڑا ہو تو اس وقت دوسروں کے لیے اپنی خدمات پیش کی جا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں الیکشن کا رواج ہے، کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے کہ ہمیں چوز کر لو۔ ہم اس پہ اپنی رائے نہ بھی دیں لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جتنے مسائل دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ان پڑھ دیہاتی کا ووٹ اور ایک عالم کا ووٹ برابر کر دیتے ہیں۔ ایک شخص 100 روپے میں کسی کا ووٹ خرید لیتا ہے، اس کے برعکس ایک بہت بڑا ماشاءاللہ دین کو سمجھنے والا یا دنیا کو سمجھنے والا بندہ جو ہے اس کا بھی ووٹ ویسا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب ایسے حالات ہوں جیسے یوسف کے سامنے تھے تو پھر نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے۔ عموماً دیکھیں جب ملک کا خزانہ کم ہونے لگتا ہے تو لوگ تو پریشان ہیں، اور واقعی پھر یوسف علیہ السلام نے وہ سب کیا۔ تھوڑی سی کہانی آگے بڑھتی ہے، آیت 58 سے 62 میں حضرت یوسف اور برادران یوسف کے کچھ معاملات ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آگے یوسف کے بھائی پس داخل ہوئے اس پہ، بس انہوں نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ اب یہ کیا ہے کہ واقعی خواب کی تعبیر کے تحت وہی ہوا۔ ایک قحط آ گیا، ڈراؤٹ تھا، خشک سالی تھی، جس کا اثر کیا ہوا کہ مصر میں تو حضرت یوسف کے پاس جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سکلز تھی، آپ نے اناج کو سٹور کر لیا ہوا تھا، لیکن ارد گرد خشکی تھی۔ جب پتہ چلا کہ مصر میں ایک حکمران ہے اور ادھر غلہ بھی ہے اور وہ بڑا رحم دل بھی ہے، یعنی آپ کی اس خوبی کو سن کر حضرت یوسف کے وہ بھائی جو کل تک نحن عصبہ کا نعرہ لگاتے تھے آج بھکاری بن کر یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف ان کو پہچان گئے، وہ نہیں پہچانے کیوں؟ مومن کی فراست۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ جس کو ہم نے کنویں کی گہرائیوں میں ڈال دیا وہ مصر کے تخت کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوگا؟ یہاں عمل کی بات لکھیے، ساری دنیا آپ کا برا چاہے جب تک رب نہ چاہے برا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاندانی معاملات میں، شادی بیاہ کے ٹوٹنے، رشتے چھوٹنے میں لوگ اسی طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں بھائی جب وہ مال لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک بہت ہی اچھی ترکیب سوچی کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس بھائی کو واپس بلاؤں جو کہ ابھی باپ کے پاس ہے۔ ان کا نام بنجامین تھا، سب سے چھوٹے تھے۔ تو اس کا تذکرہ آگے ہے، آیت 63 سے 66 میں، اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پھر جب وہ بھائی اپنے باپ کی طرف لوٹے، کہنے لگے ابا ہم سے اناج دیا جانا منع کر دیا گیا۔ دیکھیے ہمیشہ نیگیٹو بات پہلے کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے عمل ہیں۔ سورہ یوسف کو تفصیل سے سنیے تاکہ انسانی معاملات کی بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مائل کر رہے ہیں کہ آپ اب یوسف کے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے، یعنی بنجامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا، اور دیکھیے نا کہ ہمارا تو سامان بھی آ گیا، پیسے بھی انہوں نے ہمیں نہیں لیے ہم سے، اور اگر اگلی دفعہ یہ ساتھ نہ گیا تو کوئی دے گا نہیں، ہمیں کچھ اور دے گا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی یہ ساری بات سمجھ تو لی لیکن بولے کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ لن ارسلہ معکم، میں تو نہیں اس کو بھیجوں گا، لن نیور، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ سیم ہی ایکسپیرینس بار بار تو نہیں کرنا چاہیے، ہاں لیکن ایک شرط ہے، جب تم مجھے اللہ کے نام پہ پکا عہد دے دو کہ تم اس کو واپس لاؤ گے، ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ۔ بیٹوں نے کہا ہاں ابا بے فکر ہو جائیں، ہم بنجامین کی بڑی حفاظت کریں گے، اور اس پہ پوری قول و اقرار والی کیفیت بھی ہو گئی کہ قال اللہ لا ما نقول وکیل، یعنی انہوں نے باپ کو پوری تسلی دلائی اور بنجامین کو ساتھ لے جانے پہ تیار ہو گئے۔ اب اگلی آیات میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے 67-8 میں، تدبیر اور تقدیر میں حسن توازن۔
جب یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیج رہے تھے تو ایک نصیحت کی، کیا؟ وقال یا بنیا، اور کہا کہ اے بیٹو، تم ایک دروازے میں سے اکٹھے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ویسے میں اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں تمہیں کفایت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اللہ جو چاہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن چلو کوشش تو کرو۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خیال سے، نمبر ایک دیہاتی ہیں، چوڑے چکلے ہیں اور خوبصورت بھی تھے، آخر بھائی تو یوسف ہی کے تھے، اکٹھے جائیں گے تو نظر نہ لگ جائے، لوگ گھبرا نہ جائیں، اور اسی طرح سے کچھ اور اسباب سوچے تھے تو کہا کہ بیٹا تم الگ الگ دروازوں میں جانا، اور اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، آپ یہ کر تو لیجئے گا، لیکن جو تکلیف آنی ہوگی وہ آ جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نظر بد پہ تھوڑی سی بات کروں گی کیونکہ ہمارے عمل سے متعلق یہ بات ہے۔ تو پہلی تو بات ہے کہ نظر بد کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پچا دیتی ہے، یعنی اونٹ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے مالک کو پھر اس کو ذبح کر کے پکانا پڑتا ہے۔ مثلا کسی کی نظر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں لگتی ہیں، یعنی عین ممکن ہے کہ وہ بیماری جس کا علاج آپ کر رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا، ٹیسٹ کرواتے ہیں سب کچھ کلیئر ہے اور پوری کوشش کی، لیکن وہی کہتے ہیں مرض بڑھتا کیا جو دعا کی، تو بڑی ممکن بات ہے کہ بیماری آپ کے اوپر کسی نظر بد کا اثر ہو۔ اسی طرح کبھی کبھی چہرے پہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا کثیر تعداد میں نظر بد سے وفات پانے کا سانحہ ہوگا۔ اب یہ سارا سن کے گھبرا رہے ہیں تو پھر احتیاط بھی نوٹ کیجئے۔ نمبر ایک، اذکار اور تلاوت کی کثرت۔ بچوں کو نظر بد کا دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا جبکہ آپ بیمار ہوئے تھے۔ پھر اس طرح نظر بد سے پناہ مانگنے کی بھی بات ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے 3371 میں کہ حسن اور حسین کے لیے آپ کون سے الفاظ بولتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لیے دعا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے بچوں کو ان کلمات سے پناہ دے سکتے ہیں اللہ کی۔ پھر اس کے بعد نظر بد لگ گئی تو اس کی صورت میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اس سے بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5738۔ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت دعا آپ کو حضرت عائشہ کے ذریعے سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں دم کیا کرتی تھی نظر بد کا۔ کیا کرتی تھی؟ اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے سینے مبارک پہ رکھتی، پھر یہ دعا پڑھتی، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں کے رب، یہ تکلیف دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت 7752 ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں، ایک سیریز ہے اس کا نام نوٹ کر لیجئے، دم ذریعہ علاج۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بوکلٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، جو نابینا بھی تھے، یقیناً آپ کو ان کا نام آ جانا چاہیے ذہن میں۔ کیا ہمارا ان علماء کے ساتھ تعلق ہے؟ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے قرآن اور احادیث سے چیزوں کو اکٹھا کر کے پائل اپ کیا تھا۔ چھوٹا سا بکلٹ ہے، الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھا، لائیو کلاس میں کئی دن کے ساتھ پڑھایا اور ہر دعا اور اس کے ساتھ ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس کو بلک میں بھی منگواتے ہیں، اور آپ ایپ سے بھی اور یوٹیوب اور جہاں بھی آپ کو چینلز پہ اس کی ریکارڈنگ مل سکے لیجئے اور وہ دعائیں پڑھیے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہے، نظر بد بھی ہے، جادو بھی ہے، ڈپریشن، حسد اور اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کا علاج ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے جاتے ہیں،
لیکن حضرت یوسف کی اعلیٰ ظرفی دکھے گی آپ کو 69 سے 79 میں، کہ جب وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو جگہ دی اپنے بھائی کو، یعنی اس دفعہ وہ بنجامین کو لے گئے۔ اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے، یعنی حضرت یوسف کے بھائی دوسری بار یوسف کے پاس ہیں اور اس دفعہ بنجامین کو بھی لے آئے۔ حضرت یوسف نے محبت میں اپنے اس بھائی کو بتا دیا، انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، ڈونٹ وری، غم نہ کیجئے، بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے تھے۔ اس جملے سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے یوسف کو انہوں نے تنگ کرا، اسی طرح امید کی جاتی ہے کہ یہ بنجامین سے بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ دوسرا اس میں عمل کا نقطہ دیکھیے کہ جب دو بھائی ملتے ہیں تو عموماً دکھ سکھ کے نام پہ، چلے بھائی تو پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، دو بہنیں ملتی ہیں تو دکھ سکھ کے نام پہ کیا کرتی ہیں، اور قریت کے ہم اور پوچھتے ہیں ساس نے کیا کہا تھا، اچھا نندے ٹھیک ہیں، اچھا میاں ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ شادی کے فوراً بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں، فلا تبتئس۔ اس میں علماء کہتے ہیں عمل کی بات کیا ہے کہ اپنے پیاروں کو بجائے اس کے کہ قریت کے غلط چیزوں کی طرف لے جائیں، نیگیٹیوٹی دیں، بلکہ ان کو پازیٹیوٹی دیں۔ پھر اس کے بعد آگے قصہ بڑھتا ہے تھوڑا سا، اور یوسف نہیں چاہتے تھے کہ بنجامین اب واپس جائیں۔ اللہ نے اس کے کچھ ایسے اسباب بنا دیے جس کو اب کو انسیڈنسز بھی کہیں گے اور حکمت بھی کہیں گے، جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کی۔ یہ وہ حصہ جو بڑا مشکل ہے، ہمیں آپ کو اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف کتنے اعلیٰ ظرف تھے، اور آیت 76 سے 79 میں جو واقعہ ہمیں مل رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تب بھی ان کو محسن کا لقب ملا، اور اب یہاں بیٹھے ہیں تو انا نراک من المحسنین، بھائیوں نے یوسف سے کیا کہا کہ ہم تو آپ کو محسن دیکھتے ہیں، یعنی بھائی نہیں چاہتے تھے کہ بنجامین وہاں روک لیے جائیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو روکنا چاہ رہے تھے۔ بھائیوں کو ڈر کس کا تھا؟ باپ کا۔ وہ کہیں گے ایک دفعہ لے گئے تو یوسف کو تم چھوڑائے، اب بنجامین کو لے گئے، اور ان میں سے ایک بڑے بھائی نے آفر بھی دی کہ مجھے رکھ لیں اور بنجامین کو جانے دیں، تو قال معاذ اللہ، کہا نہیں، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ میں تو اسی کو لوں گا جس کے سامان میں سے میرا پیالہ ملا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ محسن کا احسان چھپا نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پاس بنجامین کو تو رکھ لیا، اب بھائیوں کی کیفیت بڑی مشکل ہے۔ سب سے بڑا بھائی گیا ہی نہیں، کہنے لگا کہ میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اگلے حصے میں آیت 80 سے 85 میں ہم دیکھیں گے اولاد بڑے سے بڑا غلط کام بھی کر دے لیکن کبھی بھی تعلق نہ توڑیے۔ آپ دیکھیے کہ جو بگڑتا ہے وہ تو پہلے بیچارہ پریشان ہے، جو بچے غلط صحبت کا شکار ہو کر ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اور اللہ آپ سب کو اولادوں کے دکھ سے محفوظ رکھے، لیکن کبھی بھی تعلق نہ توڑیے۔ ہمارے کلچر میں ایک لفظ بولا جاتا ہے آنکھ کرنا، اس میں تو شاید جائیداد سے الگ کرتے ہیں نا، کسی قسم کا تعلق نہ توڑیں۔ باہر کے ماحول میں کفر کا ساتھ ہونے سے، کسی اور بے خیالی کی وجہ سے اگر بچے بگڑ بھی جائیں تو آپ تعلق نہ توڑیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب ایک باپ ہونے کے ناطے اس میں بہت خوبصورت رول ادا کرتے ہیں۔ اب دوبارہ وہی صدمہ لگا، پہلی چوٹ پڑی تھی نا جب یوسف کے نہ آنے کی، تو پہلی تھی، اور یاد رکھیے پہلی چوٹ اتنی نہیں لگتی، انگلی پہ ہتھوڑی لگ گئی درد تو ہوگا، لیکن اگر چوٹ لگی ہوئی جگہ پہ دوبارہ ہتھوڑی لگے تو چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ دوسرا صدمہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام اس کو پی گئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر نہ صرف یہ کہ ان بیٹوں کو ہدایت مل گئی، انہوں نے توبہ بھی کی، بلکہ اللہ نے ان کو دوبارہ چن بھی لیا تھا۔ پھر اس میں حضرت یعقوب کا جملہ 86 آیت میں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں تو اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کروں گا، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی کلمہ حصر ہے، اونلی کے معنوں میں، اشکو میرا شکوہ، و بسی میرا غم۔ بسا وہ غم ہوتا ہے جس کو بندہ چھپانا چاہتا ہے اور چھپ نہیں رہا۔ کبھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماں باپ کو پتہ چلے آپ دکھی ہیں، اور چھپانے میں آپ کے آنسو ہی نکل آتے ہیں، کبھی لفظ منہ پہ نہیں آتے، تو کیا پتہ چلا کہ اپنے غم اور دکھ صرف اللہ کو سنائیے، کیونکہ آپ کے دکھوں کو سکھ میں بدلنے والا، آپ کے غموں کو خوشی میں بدلنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ذرا سے اس پہ اپنا جائزہ لیں، ہم کس کس کو سناتے ہیں؟ اور سوشل میڈیا کے فری ہونے اور عام ہونے نے تو غیبتوں کو بھی عام کر دیا۔ آج کتنی بچیاں صرف اس لیے نہیں بس رہی کہ ادھر کوئی بات ہوئی وہ ماں کا فون ملا کے باتیں کر رہی ہیں،
وہ رہتی سسرال میں ہے لیکن ان کا دل دماغ ماں کے ساتھ ہے. کھانا ادھر پکا رہی ہیں، ساس سے پوچھنے کے بجائے ماں کو فون کر کے پوچھتی ہیں کہ اس کو کیسے بناؤں. پھر آگے آیت 87 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کا سبق ہے یا بنی یسخبو. حضرت یعقوب دکھے دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی تم یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں یوسف کا نام کیسے آ گیا. اتنے سال پہلے کا کھویا ہوا بچہ آج بھی یاد ہے. کیا پتہ چلا؟ بھائیوں نے یوسف کو کس جذبے کے تحت کنویں میں پھینکا تھا، شروع یاد کیجئے، تاکہ باپ ہم سے پیار کرنے لگے، جگہ خالی ہو جائے اور ہم سے محبت ہو. تو لکھیے یہ بڑا ہی غلط فیصلہ ہوتا ہے اور اکثر بچیاں سسرال کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہیں. آپ نے میاں کو اس کی ماں کے خلاف کر کے، بہنوں سے نالاں کر کے، بھائیوں اور باپ سے جدا کر کے مجھے الگ رہنا ہے، یہ ایسے ہیں. کیا آپ کسی کی محبتیں لے کر اس کی محبت لے سکتے ہیں؟ اور ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے، بیوی تو وہ پہلے ہی بن چکی ہے، کیا اس کو باقی رشتوں کی بھی جگہ لینی ہے؟ تو اپنی بچیوں کو یہ سبق سکھائیے کہ کبھی بھی ایسے غلط ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے شوہر کو پریشان نہ کریں. اس طرح کچھ شوہر بھی اپنی بیویوں سے کچھ زیادہ ہی تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ میکے نہیں جا سکتی، پابندی لگا دیں گے، اور داماد ہونے کا ایک بڑا ہی ناجائز سا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عزت دیجیے، عزت لیجیے، پیار دیجیے، پیار لیجیے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک مایوس نہیں ہوئے کہ یوسف مجھے واپس ملیں گے. بیٹے تو ان کو ایک قسم کا ختم کر چکے تھے، لیکن یعقوب کے دل میں ایک تو اللہ سے تعلق کی وجہ سے، دوسرا یوسف علیہ السلام کا خواب. کیا پتہ چلا کہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے. یقین رکھنا چاہیے کہ حالات کی تبدیلی قریب ہے. آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے جو خلاصہ ملتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ اچھے دنوں کا انتظار الفرج، کہ ابھی میرے حالات ٹھیک ہوں گے، خیر العبادہ، بہترین عبادت ہے. ایک بیمار ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، بھائی سنائیے کیا حال ہے، الحمدللہ، بس اب میں ٹھیک ہونے والی ہوں، نہیں بس اب یہ دوا شروع ہو گئی. اور ایک کیا ہے کہ آپ سے کوئی حال پوچھ کر جائے کدھر. تو آج سے ایک نیت کیجیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے شکوے کر لیں، شکایتیں کر لیں، گلے کر لیں، بندوں کو نہ سنائیے اور کبھی امید کی ڈوریاں ٹوٹنے نہ دیں. پھر اس کے بعد آیت 88-90 میں حاسد کے شر سے حفاظت کا ذریعہ تقوی اور صبر. یوسف علیہ السلام کا دل کتنا بڑا تھا جب بھائیوں کو تکلیف میں دیکھا. اب یہ تیسرا سین ہے بھائیوں کے یوسف کے دربار میں آنے کا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.